ابھی بہت سے لوگ صدقہ دے رہے تھے، اللہ کے راہ میں دے رہے تھے کہ چلو اس مال سے غریبوں کی مدد ہو، اس مال سے یتیموں کی بیواؤں کی مدد ہو۔ بہت اچھا سنگٹھن ہے یہ، بہت اچھا یہ آپاتکالین سنگٹھن، اس کمیٹی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ایسا ہونا چاہیے، غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی زندگی اور ہسٹری اٹھاؤ میرے بھائیوں، یتیموں کی بیواؤں کی اور اسی طریقے سے غریبوں کے اللہ کے رسول مدد کیا کرتے تھے۔ آج ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو غریبوں کا ہیلپ کرے، غریبوں کی مدد کرے، اور جہاں ضرورت ہو آپاتکالین، جہاں پہ ایمرجنسی، جہاں پہ ضرورت ہو، یہ ٹیم وہاں پہ کام آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں مبارکباد کے لائق ہیں، ایسا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، آپ نے فرمایا وہ لوگوں جس دنیا میں تم کھما رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تیرا مال وہی ہے جس کو تم نے کھا لیا، تیرا مال وہی ہے جس کو تم نے پہن لیا، تیرا مال وہی ہے جس کو تم نے اللہ کے راہ میں بھیج دیا، صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، اللہ کے راہ میں تم نے اپنے مال کو نکال لیا، وہی تیرا مال ہے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہندوستان کے اور اسی بہار کے رہنے والے بہت بڑے عالم شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، جو مکہ مدینہ کے اندر باقاعدہ بہت بڑے پوسٹ کے اندر براجمان تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو، اچانک دل کی دھڑکن اس کے بند ہو گئے، انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ علماء کو ایسا دھکا لگا، اتنی زیادہ ان کی کمیاں کھل رہی ہیں، وہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ ایک لائبریری تھے، چلتے تھے تو کتابیں ان کے دماغوں کے اندر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرا دیا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی فوراً حوالہ دے کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، مکہ کی سرزمین میں ہونے کے باوجود، جب انہیں موت آ سکتی ہے، جب وہ انتقال کر سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم اور آپ بھی مر سکتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی موت آ سکتی ہے، ہم اور آپ بھی مریں گے، آج نہیں تو کل۔ ذرا سوچو تم نے مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا تیاری کی ہے؟ کون سی آپ نے تیاری کی؟ نماز تو ہے نہیں، روزہ تو ہے نہیں، زکوٰۃ تو ہے نہیں، حج تو ہے نہیں، کس بنا پہ آپ جنت میں جاؤ؟ حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے لوگوں سے، یہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ حضرت عمر فاروق لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے لوگوں اپنا محاسبہ کر لیا کرو، اپنا حساب کر لیا کرو۔ اے لال بتانے کے لوگوں میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے آپ کو چیک کرو کہ اگر ابھی تمہاری موت ہو جائے، ابھی مر جاؤ، ملک الموت ابھی آ جائے اور مار دے اور سب کو مار دے، تو بتاؤ مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے آج؟ کیا تم نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے؟ جمعے کی نماز پڑھ لینے کے بعد عصر کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ تم نے مغرب کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ تم نے عشاء کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ اگر مر گئے، انتقال کر گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اپنا محاسبہ کر، اپنا حساب کر۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے، تیرا حساب کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن تیرا حساب کیا جائے گا، کل قیامت کے دن تجھ کو وزن کیا جائے گا۔ عمر فاروق کہا کرتے تھے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو وزن کرو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے، وزن کیا جائے گا۔ انسانوں کو کل قیامت کے دن نام قیامت کے دن اس کو ترازو پہ تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو چیک کرو تیرا عمل کتنا زیادہ ہے۔ کل قیامت کے دن تیری بیوی بچے، تیرا یہ گھر والا، تیری یہ زمین و جائیداد جن کے لیے تم پاگل ہے، دیوانہ ہے، اللہ کے قسم یہ بیوی بچے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا حضرت ربیہ ابن کعب سے سوال کیا تھا، اے ربیہ سلی حاجہ، اے ربیہ کوئی حاجت تو ضرورت تو مانگ لو مجھ سے۔ اے ربیہ تم میرے ساتھ رہا کرتے ہو، تم وضو کا پانی لا کر کے دیتے ہو، جب میں لیٹرین یا حاجت قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں تو تم میرے ساتھ جایا کرتے ہو، میرا ہیلپ کرتے ہو، میری مدد کرتے ہو۔ اے ربیہ ابن کعب میری اتنی خدمت تم کرتے ہو، اے ربیہ مانگو، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، محمد رسول اللہ تمہیں دینے کو تیار۔
ربیہ کو معلوم تھا اگر اللہ کے رسول سے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اللہ کے رسول شادی بھی کرا دیں گے۔ ربیہ کو معلوم تھا اگر میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجئے تو اللہ کے رسول گورنر بھی بنا دیتے۔ ربیہ کو معلوم تھا کہ اگر اللہ کے رسول سے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول میں بڑا فقیر ہوں مجھے امیر بنا دیجئے تو اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے امیر بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا۔ محمد رسول اللہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ان کو یہ ساری کنڈیشن پتا تھا، لیکن ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ اے لال بتھانے کے لوگوں سنو، ربیہ نے دولت نہیں مانگی، ربیہ نے عورت نہیں مانگی، ربیہ نے دنیا کی سلطنت نہیں مانگی، ربیہ نے مانگی تو کیا مانگی؟ ربیہ کہتے ہیں انی مرافقتک فی الجنہ، اے نبی جس طریقے سے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی تیرے ساتھ رہوں۔ اے نبی میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں، یعنی میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں اور جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا، اے ربیہ ابن کعب سنو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم زیادہ سجدے کیا کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز تمہیں میرے قریب کر دے گی، یہ نماز تمہیں جنت میں بھی میرے ساتھ رکھے گی۔ نماز کی پابندی کرو، یہ نماز کل قیامت کے دن جس نماز کو تم نے کوئی اہمیت یہ نہیں دیا ہے مسلمانوں، اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ اس حدیث کو دیکھیے ذرا، جو نماز کی حفاظت کرے گا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، نماز کا پاور دیکھیے، کل قیامت کے دن یہ نماز تیرے لیے دلیل بن جائے گی، دلیل، اے اللہ اس کو جہنم سے بچائیے۔ یہ نماز پڑھا کرتا تھا، بازاروں میں لوگ گھوما کرتا تھا لیکن یہ بازاروں میں نہیں گھومتا تھا، اذان سن کر کے مسجدوں میں چلا آتا تھا۔ اے اللہ فجر کے وقت ان کو بستر اچھا لگتا تھا لیکن اللہ تیری خاطر اس نے بستروں کو چھوڑا، اس نے بیوی کو چھوڑا، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا اور جنت کے اندر انٹری کر لے۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ یہ نماز تمہیں جنت میں پہنچا دے گی، اس نماز کا پاور یہ ہے۔ لیکن اگر نماز نہیں ہے تو ذرا دیکھو میرے بھائیو، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف۔ اس حدیث کو دیکھیے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی۔ قیامت کا منظر کبھی کبھی بہت ساری تقریریں میری یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس منظر کو دیکھیے میرے بھائیو، قیامت کا وہ منظر ہوگا، اللہ کی قسم اتنا ڈینجر منظر ہوگا، اتنا ڈینجر منظر ہوگا جس منظر کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کل قیامت کے دن بچنے کے لیے اللہ کے نبی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کل قیامت کے دن میرا آسان کر دینا۔ میرے بھائیو اس دن انسان کھڑا ہوگا اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا، یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اوپر اونچائی پر دکھائی دے رہی ہے، یہ سورج اللہ کے قسم انسان کے قریب پہنچ جائے گا اور یہ سورج کی گرمی اور تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان پورا کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، پورا کا پورا شرابور ہوگا، اس گرمی سے گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، زبان کتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی، جس طریقے سے جون اور جولائی کے مہینے میں کتوں کی زبانیں نکلی ہوتی ہے، کل قیامت کا اتنا ڈینجر منظر ہوگا، اتنا ڈینجر منظر ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے، اتنا زبردست منظر ہوگا۔ اس دن اگر نجات ملے گی تو نماز کے ذریعے سے نجات ملے گی، اور نماز نہیں ہے تو ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے، اس کو نہیں ملے گی نجات۔ نماز نہیں تو جنت نہیں، نماز ہے تو جنت ہے۔ میرے بھائیو بہت سے لوگ کہیں گے مولوی صاحب
نماز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، لیکن نماز تو فلاں پڑھتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے لیکن نماز خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ جو آدمی خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا وہ برائیوں سے رکے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ اس نماز کی پاور کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیو۔ نماز اگر نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی، اور فرعون اتنا بڑا ظالم گنہگار کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف، قارون کے ساتھ کھڑا کرے گا، کیونکہ قارون دولت کے چکر میں رہ گیا اور اللہ کی عبادت نہ کی۔ فرعون گھمنڈ تکبر میں رہ گیا اور اللہ کی عبادت نہ کی، اور اسی طریقے سے حامان بلڈنگیں بنانے میں رہ گیا اور اللہ کی عبادت نہ کی۔ آج مسلمانوں کا کنڈیشن یہی ہے، آج مسلمان بلڈنگیں بنانے میں لگا ہوا ہے، آج مسلمان دولتیں جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، آج مسلمان اپنی بینک بیلنس جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دولت تمہیں کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے، اس دولت تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور لاسٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ میری ٹرین ہے، مجھے نکلنا بھی ہے، وقت میرا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو لاسٹ میں آپ سے ایک بات کو کہوں گا کہ نماز کے اوپر اتنی لمبی چوڑی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کو ایک وعدہ لینا پڑے گا، اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے گا، اور باقاعدہ اللہ کو شاہد، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہنا پڑے گا، جو کیا سو کیا، جو ہوا سو ہوا، میں نے بہت ساری برائیاں کر لی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت جان لینے کے بعد نماز جو نہ پڑھے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانے کا حکم نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھے اس کے گھروں کو جلانے کا حکم ہے، جو نماز نہ پڑھے اس کو فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اتنی ساری حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ نے سن لی۔ اب مسلمانوں ایک بات کا مجھے وعدہ دو، ایک بات کا اقرار کرو، تم سب کرو، بینک بیلنس کرو، جمع کرو، بزنس کرو، سب کچھ کرو، لیکن میرے بھائیو نماز ترک مت کرو، نماز مت چھوڑو، بلکہ آج سے بولو کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے آپ، کتنے لوگ نماز کی پابندی آج سے کریں گے؟ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کر کے ہی سونا ہے اور آج سے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جلسے کی تقریریں آپ نے سن لی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مولانا ہو، عالم ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر نماز کی پابندی نہ کرے تو میرے بھائیوں وہ مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ نماز جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس نماز کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن آج نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اور نماز پڑھو تو نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پہ بھی پڑھو، کیونکہ اگر نبی کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بھائیو وہ نماز بھی تیرے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اس وجہ سے علماء سے رابطے میں رہو، کانٹیکٹ میں رہو، آپ اسلام کو جاننے کی کوشش کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز کی طرح نہ پڑھو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی 60 سال نماز پڑھی ہوگی، 60 صلاۃ، لیکن 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود اس کو کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں پڑھی ہوگی۔ غور کیجیے آپ میرے بھائیوں، آج سے ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی خود کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھوائیں گے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، یہ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، آرڈر دو۔ اے میرے بچے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس اللہ کے سامنے تو اپنی پیشانی جھکا۔ اے میرے بیٹے، جس اللہ نے تجھے زندگی دی
ہاتھ عطا کیے، جس اللہ نے تمہیں پیر دیے، دماغ دیا اور اتنی اچھی تمہیں صحت دی، اے میرے بیٹے چل نماز کی پابندی کر، نماز پڑھ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچہ 10 سال کا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، نماز 7 سال سے لے کر کے پڑھاؤ۔ آپ پڑھو تو اس بچے کو بھی لے کر کے مسجد میں جاؤ۔ اب باپ نماز نہ پڑھے، بیٹا نماز نہ پڑھے تو کون مارے باپ، اور باپ ہی نماز نہ پڑھے تو کون مارے دادا؟ وہ تو مرا ہوا ہے، وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹی نماز نہ پڑھے تو کون مارے ماں، اور ماں نماز نہ پڑھے تو کون مارے اس کی ساس؟ کیسے مارے گی؟ ایسی تو ساس کو لوگ ڈائن سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مار پیٹ والا معاملہ کیسے ہوگا؟ غور کرو، یہاں پہ اپنا ایک سسٹم لاگو کرنا ہوگا۔ گھر کے جو مکھیا ہے، گھر کا جو گارجین ہے، وہ قانون نافذ کرنا پڑے گا کہ نماز چھوڑو گی تو میری زندگی میں نہیں رہو گی۔ جو نماز نہیں پڑھے گا گھر کے اندر اس کی کوئی انٹری نہیں ہوگی۔ آپ اپنے گھر کے اندر ایک سسٹم پیدا کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے جو ظہر عصر مغرب کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی کی بھی نماز پڑھنے والے لوگ ہوں۔ صرف فرض نماز ہی نہ پڑھو بلکہ اگر ٹائم ملے موبائل میں اپنا وقت برباد کرنے والوں، کبھی کبھی ان موبائل سے چھٹکارا حاصل کرو اور رات کی تاریکی میں نماز پڑھو، کیونکہ یہ نماز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، یہ تہجد کی نماز تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ اس تہجد کی نماز کی قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے، اس تہجد کی نماز کی قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو جنت کی بشارت ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر کوئی بھی رات میں نماز پڑھتا ہو تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر اترتی ہے۔ غور کرو، اور اگر بیوی پڑھے اور شوہر نہ پڑھے اور شوہر کو بھی وہ جگائے، آئی میرے شوہر چل میرا سپورٹ کر، دنیا میں تو میرا سپورٹ کیا کرتا ہے، اب آخرت میں بھی میرا سپورٹ کر، میں بھی تہجد پڑھ رہی ہوں تو بھی تہجد کی نماز پڑھ۔ آج ہماری عورتیں، ہماری مائیں اگر یہ یقین کر لیں، اگر یہ ٹھان لیں ہم اپنے شوہر کو نمازی بنائیں گے تو ہماری مائیں اپنے شوہروں کو نمازی بنا سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کو نمازی بنا سکتی ہیں، لیکن چاہ لے تو یہ سارا سسٹم ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو جانیے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اللہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، ہم سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ کلمہ کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جو تو نے ہمارے پر فرض کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن چیزوں کی طاقت ہم رکھتے اللہ ان تمام چیزوں کو اللہ ہمیں کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پروگرام رچانے والے کو اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے سامعین اور سامعات کو اللہ سب کو اللہ تو بہترین بدلہ عطا فرما، اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔